السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. ہم سب کے مربی استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ شمیم رحمانی حفظہ اللہ المعہد الاسلامی کے موقر استاد فضیلت الشیخ حارث نذیری اور علیاوی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود علماء کرام، حفاظ کرام، مسجد کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران، نوجوانان اسلام اور مجلس میں شریک ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج شعبان کی 22ویں تاریخ ہے. آہستہ آہستہ ہم ایک عظمت والے مہینے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان تک سلامتی تک پہنچائے. ہمارے اسلاف کی یہ دعا تھی کہ 6 مہینے تک، رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ مسلسل یہی دعا کرتے تھے کہ ہم نے جو نیکی کی ہے، رمضان میں جو ہم نے محنت کی ہے، رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے. اور جب رمضان قریب ہوتا 6 مہینے تک مسلسل یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک سلامتی تک پہنچا دے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف پوری زندگی بھر صرف رمضان کی فکر کرتے تھے. رمضان کے مہینے کے لیے بڑے فکر مند ہوتے تھے. 6 مہینے دعا کرتے تھے قبولیت کے لیے، اور 6 مہینے دعا کرتے تھے رمضان پانے کے لیے. پورا سال رمضان کے لیے فکر مند رہتے تھے. چونکہ رمضان یہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی بڑی خصوصیات ہے. اس مہینے کو پانے کی فکر ہونی چاہیے، اور جب ہم وہ مہینہ پا لیں، اس مہینے میں داخل ہو جائیں، تو ہم بالکل الرٹ ہو جائیں، چوکس ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، کمر کس لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسلاف امت کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے کو کیا سمجھتے تھے، رمضان کے مہینے کو کیسے گزارتے تھے. رمضان کی ہم بات کیا کریں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں شعبان کا مہینہ ہے. ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے، شروعات ہے. ہمارے اسلاف رمضان میں جو نیکیاں کرتے تھے وہی نیکیاں شعبان میں کرتے تھے. شعبان کے مہینے میں گویا کہ وہ
جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے مکمل تیار ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان، کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، مسلمانوں کا عمل کیا ہوتا تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ فَأَكَبُّوا عَلَى الْمَصَاحِفِ، کہ وہ مصحفوں کی طرف ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں میں قرآن لے لیتے تھے اور قرآن کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ کس مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ وَأَخْرَجُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ نکالتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں نہیں شعبان میں نکالتے تھے۔ کیوں نکالتے تھے؟ اس لیے کہ ہم شعبان میں زکوٰۃ کا مال دے دیں غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، تاکہ ان کی سحری اور افطاری میں آسانی ہو جائے۔ تو ہمارے اسلاف اس مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے تھے، نکالتے تھے۔ اسی طریقے سے کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابھی ہم شعبان کے آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم رمضان سے قریب ہو گئے، رمضان داخل ہو تو ہمارے اوپر پچھلے رمضان کا کوئی روزہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ کسی کا بھی جو روزہ چھوٹا ہے کسی عذر شرعی کی بنیاد پر، بیماری کی وجہ سے، یا عورت کے دودھ پلانے کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے، وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جلد کر لے۔ رمضان آ جائے، پچھلے رمضان کو کوئی روزہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے میں اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے، اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے تھے، اپنے نفس کو رمضان کے لیے تیار کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے ہم اس میں خوب زیادہ نیکیاں کما لیں، خوب اچھے کام کر لیں۔ توبہ و استغفار کرتے تھے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تاکہ ہم گناہوں کی گندگی سے بالکل رمضان سے پہلے پاک صاف ہو کر کے، صاف ستھرا ہو کر کے رمضان میں داخل ہو۔ تاکہ جب دل صاف ہوگا، دل بیمار نہیں ہوگا، دل گناہوں کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے گا تو بندہ اچھی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب دل بیمار ہو، دل سیاہ ہو، دل کالا ہو گیا ہو، دل میں کدورت ہو، نحوست ہو، بیماریاں ہو، کمزوریاں ہو، خرابیاں ہو، تو آدمی اس بیماری کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے اچھے کام نہیں کر پاتا ہے۔ یہی نتیجہ آپ دیکھیے، ہم اپنی زندگی میں 40 رمضان پا لیے، 50 رمضان پا لیے، مگر وہی رفتار بے ڈھنگی ہے۔ رمضان ملنے اور نہ ملنے سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی ہے۔ رمضان میں ہم تو بہت حد تک حرام کھانے سے بچ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد یا افطار کرنے کے بعد رات میں وہی زبان چلتی ہے کینچی کی طرح، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، گالی گلوچ وہی دیتے ہیں۔ یعنی رمضان کا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ بس روزہ جب تک رکھتے ہیں تو روزے کی وجہ سے کچھ حد تک ہم کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن جیسے روزہ ہم نے افطار کر لیا وہی غیبت شروع ہو جاتی ہے، وہی چغلی شروع ہو جاتی ہے، وہی ہم اپنی زبان کو گندی اور بری باتوں میں لگانا شروع کر دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں رمضان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی، ہم نے اپنے نفس کو نہیں سنوارا ہے، نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہے۔ جب تک نفس کا تخلیہ نہیں ہوگا، نفس کا تخلیہ کیا مطلب ہے؟ نفس کو، دل کو گناہوں کی گندگی سے، تکبر سے، گھمنڈ سے اور شہوات کی گرمی سے اور دیگر برائیوں سے اپنے دل کو پاک صاف کرنا، یہ تخلیہ ہے، یعنی گندگی کو دور کرنا۔ تخلیہ کا مطلب خالی کرنا، دل کو خالی کرنا گناہوں سے، ہمارا دل صاف ستھرا ہو اور پھر اس کا تزکیہ ہو۔ صاف ستھرا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نیکی کا کام کریں، جس کے نتیجے میں ہم برائیوں سے نفرت کریں گے اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی اور نیکیوں میں ہم سبقت کریں گے۔ رمضان کا
یا نیکیوں کا ہماری عملی زندگی میں اثر انداز ہوگا۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، برے اور گندے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہی کام کرتے ہیں، نماز کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ کیوں اثر نہیں ہے؟ ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ دل جو ہمارا بیمار ہے، دل جو ہمارے گناہوں کی گندگی سے لت پت ہے، زنگ آلود ہے، ہم اس دل کو، بیمار دل کو صحیح کر کے قلب سلیم بنائیں، پاکیزہ بنائیں، صاف ستھرا بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ دلوں کی اصلاح کے لیے، دلوں کے تصفیے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے دعا کرتے ہیں۔ دل پر اللہ کی نگاہ ہے، اللہ کی نظر ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال اور دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا چھپا ہے ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جان سکتا ہے، جب تک کہ ہم بتائیں نا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو پاک اور صاف بنائیں، رمضان آنے سے پہلے پہلے دل کو پاک صاف بنائیں، کیونکہ اس دل پر اللہ کی نظر ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ نے دل کو بنایا ہے، دل حرکت کرتا ہے، ہم زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہم دل میں کیا سوچتے ہیں، دل میں کیا وسوسہ ہے، دل کے کیا خطرات ہیں، دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے۔ تو اللہ کی نظر دل پر ہے، تو ہم اپنے دل کو پہلے صاف کریں۔ ماہ شعبان کے اختتام کے حوالے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جیسے جیسے ہم رمضان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کیسے؟ رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کی اتنی خصوصیات ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کی پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب دی گئی؟ اسی ماہ مبارک رمضان میں دی گئی۔ یہ رمضان کی دوسری خصوصیت ہے۔ رمضان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی، رمضان کا چاند نکلتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے، اس مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، بندے کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ رمضان کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ہم عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کریں، رمضان میں کریں، دونوں برابر نہیں۔ عام دنوں میں صدقہ دیں، رمضان میں صدقہ دیں، دونوں برابر نہیں۔ دونوں کی درجات میں، ثواب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، شب قدر کی طرف اشارہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں کیے ہوئے عمرے کو ثواب کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ بتائیے اتنی خصوصیتوں کا حامل مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند، شیطان قید میں کر دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے پر ہم اس کا کوئی استقبال نہ کریں، یہ تو محرومی کی بات ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی بڑا مہمان آئے تو ہم ایک ہفتے سے تیاری کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے، ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے استقبال کے لیے افراد کی تعین، ہم بڑی تیاری کرتے ہیں۔ گھر کی صفائی، اچھی سے اچھی خوراک انتظام ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی استطاعت کے مطابق۔ رمضان یہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ آ رہا ہے، ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں؟ اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں؟ اللہ نے اس مہینے کی اتنی خصوصیات رکھی ہیں، اس مہینے کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت میں جانا آسان ہے، جنت والا کام کرنا آسان ہے، جہنم کے دروازے بند، جہنم میں جانا مشکل ہے، جہنم کا کام کرنا مشکل ہے، شیطان کو قید میں کر دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، شیطانی کام کرنا مشکل۔ اتنے اہتمام کے بعد ہم مسلمانوں کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کے لیے ذہنی اور جسمانی اور ہر طریقے سے مکمل طور پر تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، کس بات کی؟ رمضان آ گیا، اتاکم رمضان شہر مبارک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے تھے اس بات کی خوشخبری کہ رمضان آیا ہے، رمضان آ چکا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ جب یہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں نیک کام کریں، اللہ کا تقرب اختیار کریں، نیک کام کریں، ہم کتنے مبارک بن سکتے ہیں۔ یہ مہینہ بابرکت ہے، اس مہینے میں ہم برکت والا کام کریں، نیکی والا کام کریں، اچھا کام کریں، تو ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر قبر میں جو سوئے ہوئے ہیں، قبر میں جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہیں، ان سے کہا جائے تمنا کرو، تمنا کرو، خواہش کرو، چاہت پیدا کرو، تو جانتے کیا تمنا کریں گے؟ قبر میں جو مدفون ہیں، مر چکے ہیں، دفن ہیں، ان سے کہا جائے کہ تم تمنا کرو، وہ یہ تمنا نہیں کریں کہ ہم کو دنیا میں بھیجا جائے تو ہم سونا چاندی اکٹھا کر لیں، یا شادیاں کر لیں، یا ہم بلڈنگ بنا لیں، اپنا کاروبار سنبھال لیں، یا کچھ اور کر لیں، دنیا بنا لیں۔ نہیں، مردے کو اگر کہا جائے کہ تم تمنا کرو تو مردہ یہ تمنا کرے گا، اے کاش مجھے رمضان کا ایک دن مل جائے، رمضان کا ایک دن مل جائے۔ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، رمضان پاتے ہیں، کتنا گزر گیا، کتنا پا گئے، لیکن ہمیں اس کا فکر، اس کی فکر، اس کی حفاظت کا جذبہ اور احساس نہیں ہوتا ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو یہ امید لگائے بیٹھے تھے وہ اس مہینے کا روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا، رمضان کا ہم روزہ رکھیں گے،
सुधरेंगे, लेकिन वो इस महीने का रोजा नहीं रख सके, जिंदगी वफा नहीं की, रमजान से पहले टपक गए, रमजान से पहले टपक गए, निकल गए, रफ्ते सफर आखिरत के लिए बांध दिए। रमजान पा लेना बहुत बड़ी खुशनसीबी है, रमजान पा लेना बहुत बड़ी सादत मंदी है। जैसा कि अभी मुझसे पेश रहो मुकर्रिर सदर मोहतरम मौलाना शरफुद्दीन हफिज़हुल्लाह ने एक वाक़या जिक्र फरमाया, मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जाता, सिर्फ इशारा कर देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिंदगी में कितने रमज़ान को पाते हैं लेकिन उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। एक आदमी जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ और एक आदमी जो अपने बिस्तर पर वफात पाया, बिस्तर पर मरने वाला शख्स जन्नत में पहले दाखिल हो गया, इस वजह से उसने रुकू सुजूद किया है, इस वजह से उसने रमज़ान का रोज़ा रखा है, इस वजह से उसको 1 साल की जिंदगी मिली, मौका मिला, वो अच्छे काम किया, जिक्र अज़कार किया, सदका तो खैरात किया, अच्छे काम किया। जिंदगी की कदर करो, वक्त की कदर करो। हम अगर अपनी जिंदगी की कदर करते हैं, रमज़ान की कदर करते हैं, तो ये हमारी मग़फ़िरत के लिए, नजात के लिए काफ़ी है। अगर हमने रमज़ान का महीना पा लिया लेकिन उसकी कदर नहीं की, उसकी हिफाजत नहीं की, उसकी अज़मत को नहीं समझा, नेक काम नहीं किया, ऐसे ही जैसे आम दिनों की तरह गुजार दिए, न नमाज की तौफीक, न तिलावत की तौफीक, न सदका तो खैरात का एहतमाम, न रोज़े का एहतमाम, कोई नहीं, बस जैसे आम दिनों की तरह शाबान शव्वाल, ऐसे ही हमने रमज़ान को भी समझ लिया। बहुत बड़ी महरूमी है ये, सिर्फ महरूमी नहीं है, बहुत बड़ी तबाही भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने आमीन कही, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने आमीन कही, तीसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा तो आपने आमीन कही। पूछने वालों ने पूछा कि आप पहले आमीन नहीं कहते थे, आपने आमीन क्यों कही? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास जिब्रील आए, उन्होंने बद्दुआ की, कहा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसकी नाक कट जाए, जलील हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये चारों अल्फाज हदीस में इस्तेमाल। कौन शख्स? कहा जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती ना बन सका, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा ना सका, दूर हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, जलील हो जाए। दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखी तो आमीन क्यों कही? कहा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जलील हो जाए जिसने रमजान का महीना पाया लेकिन अपनी मग़फ़िरत नहीं कर सका। इस महीने में अल्लाह की रहमत जोश में आती है, बंदों की गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है, उनके गुनाहों को माफ कर देता है। कितनी हदीसें हैं रमजान के सिलसिले में? रोज़ा रखो गुनाह माफ, तरावी की नमाज पढ़ो गुनाह माफ, सबे कदर जागो गुनाह माफ, सदक़तुल फित्र का एहतमाम करो गुनाह माफ, कुरान की तिलावत करो दर्जात की बुलंदी, कुरान से बात करेगा गुनाहों की मग़फ़िरत। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करता है। ये मग़फ़िरत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना पाने के बाद भी अगर वो मग़फ़िरत ना करा सके तो महरूम आदमी है, ज़लील आदमी है। जिब्रील ने बद्दुआ की, जो सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं, उनसे बड़ा कोई फरिश्ता नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बद्दुआ पर आमीन बोल रहे हैं, गोया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ भेज रहे हैं। हमारे नबी तो रहमत बन करके आए, बद्दुआ भेज रहे हैं किसके ऊपर? यानी वो आदमी बहुत ही गया गुजरा है, वो आदमी बहुत गया गुजरा है जिसने रमजान का महीना पाया, उसकी कदर नहीं की, उसकी हिफाजत नहीं की, उसमें नेक काम नहीं किया, नेक काम करके अपने आप को जन्नती न बना सका, अपने गुनाहों को बख्शवा ना सका, तो बहुत बड़ा महरूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ और सय्यदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का वो मुस्तहिक़ है। लिहाजा हमें उन लोगों में से नहीं बनना चाहिए। हम रमज़ान पाए तो उसकी हम कद्र करें। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अफ़ज़लुस सव्वाम अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़ी सौमिही, कि सबसे अच्छे रोज़ेदार कौन लोग हैं? सबसे अच्छे रोज़ेदार कौन लोग हैं? जो रोज़ा रख करके अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करते हैं।
روزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب کیا ہے، ہم سحر کے وقت اٹھے سحری کریں اور پھر کھانا پینا چھوڑ دیں فجر کے بعد اور غروب آفتاب تک کھانا شروع کر دیں اور اس بیچ نہ کھانا کھائیں۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ روزہ یہی ہے، یہ روزہ نہیں، یہ اپواس۔ مسلمان کو اپواس نہیں رکھتا ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ کس بات کا نام ہے؟ علماء نے جو روزے کی تعریف کی ہے، کیا تعریف کی ہے؟ صرف کھانا پینا چھوڑنے کی تعریف نہیں کی، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ روزہ یہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ہم روزہ رکھیں، کھانا پینا چھوڑ دیں اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہم نے روزے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے پر بھی جیسا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑوانا نہیں ہے، بھوکا پیاسا تڑپانا نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی و پرہیزگار بنو۔ علماء نے جو روزے کی تعریف کی، روزہ کہتے کسے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیزوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا روزہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے روزہ اس معنی میں لیا کہ کھانا پینا چھوڑ دے اور جیسے چاہے رہے زندگی گزارے، تو ہم نے روزے کے مفہوم کو نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے یہ سمجھا کہ اپواس، تو مسلمان اپواس نہیں رکھتا ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف کھانے اور پینے چھوڑتا نہیں ہے۔ مسلمان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیٹ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ذہن و دماغ کا بھی روزہ ہے، اس کے پورے اعضاء کا روزہ ہے۔ یعنی ہاتھ سے وہ کام نہ کرے جو روزے کے خلاف ہے، جو روزے کے تقدس کو پامال کرنے والا ہے۔ زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے، کسی کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، تکلیف نہ دے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ ہم روزہ تو ہے لیکن ہماری زبان بے لگام ہے، ہماری زبان بے لگام ہے، ہم ایسے ہی بے لگام بولتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ایسا روزہ نہیں کراتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ متفق بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا جو آدمی جھوٹی بات کرنا نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بے لگام زبان استعمال کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو ایسے روزے کی کچھ نہیں پڑی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑو۔ کھانا پینا چھوڑنا یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ اصل یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں ہم ایک قطرہ حلق کے نیچے پانی نہیں ڈھکلتے، ایک قطرہ حلق کے نیچے پانی نہیں جاتا ہے۔ کیوں نہیں جاتا ہے؟ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر بہنوں کی وراثت کھا کر کے ڈکار مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے؟ یہ حرام خوری ہے، دیوسیت ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ ہم ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں پہنچاتے، جبکہ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، ہم نے اللہ کے واسطے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، تو ہم کیا ہے؟ بہنوں کی وراثت کھا کر کے بیٹھے ہیں، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دے رہے، یا کسی کا حلق کر کے بیٹھے ہیں، ناجائز مال کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہماری زندگی روزے کا مقصد ہے؟ ہم نے روزے کے مقصد کے رمضان کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم رمضان کو پالیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، رمضان کی قدر کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن بندہ رمضان میں دو جہاد کرتا ہے، نفس سے نفس دو بار جہاد کرتا ہے۔ دن میں آدمی جہاد کرتا ہے اس بات پر کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے۔ اور رات میں وہ قیام کرتا ہے، وہ نیند سے لڑتا ہے، دن میں بھوک سے لڑتا ہے اور رات میں نیند سے لڑتا ہے۔ یہ دو طرح کا جہاد ہے۔ بندے مومن رمضان میں دو طرح سے جہاد کرتا ہے، دن میں کھانا پینا چھوڑ کر کے بھوک سے لڑتا ہے اور رات میں نیند سے لڑتا ہے، رات میں جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سنتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم رمضان کے پانے سے پہلے کچھ اہم باتوں کی طرف توجہ دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، ہم توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے ان کی خوراک کا، ان کے کھانے اور پینے کا، ان کی سحری اور افطاری کا بہتر سے بہتر انتظام ہو سکے۔ رمضان سے قبل استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، ہم اس کو پانے والے ہیں، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، بندہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہماری جیب میں اگر لاکھوں کا مال ہو، سونا ہو، تو ہم بار بار اس کو ٹٹولتے، کہیں غائب نہیں ہو گیا، تو اس کی ہماری نگاہ میں مال کی بڑی اہمیت ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا گھر میں جہاں رکھتے ہو یا کہیں اور رکھتے ہو تو اس کی ہم نگرانی کرتے ہیں۔ جس چیز کی نگاہ میں اہمیت ہوتی ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، جس کی قیمت ہوتی ہے، آدمی اس کو بڑا سنبھال کر رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو رمضان بڑی قیمتی چیز ہے، رمضان بڑی عظمت والی چیز ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خالص نیت درست کرنا کہ ہم اس مہینے کا روزہ رکھیں گے، رات میں قیام کریں گے، یا ہم اس مہینے میں یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے پانے کے حوالے سے رمضان کے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں، نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ ابھی سے ہم 5 وقتہ نماز باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ ٹریننگ ہو۔ نماز تو ہمیشہ فرض ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے، لیکن رمضان آ رہا ہے تو پہلے سے ہم بیدار ہو گئے کہ ہم ابھی سے 5 وقتہ باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ، 3 بات باجماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، 1 رکعت چھوٹ جائے، 2 رکعت چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے آئیں۔ نماز کا ادب یہ ہے، ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے، نماز کا ادب اور احترام یہ ہے ہم وقت پہ نہ آئیں، ہم وقت سے پہلے مسجد میں آئیں تاکہ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم پہلے مسجد میں آئیں۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے تیار ہو جائیں، نماز کی پابندی کریں، نمبر 1 جماعت کے ساتھ پڑھیں، نمبر 3 تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کی کتنی اہمیت ہے، پہلے سب میں نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، مگر یہ وقت گزرتا ہے، رمضان میں بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں لوگ نماز چھوڑ کے سوتے رہتے ہیں، کبھی فجر چھوڑ دیے، کبھی عصر چھوڑ دیے، کبھی ظہر چھوڑ دیے، جماعت کا ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے۔ اندر بیداری آنی چاہیے، ہم جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں کون سے نیکیاں کرنا ہے، کون سے اعمال کرنا ہے۔ نمبر 1 نیت کرنا ہے، اس میں اکثر مسلمان دھوکے میں، نیت کرنا ہے، اس مسئلے میں اکثر مسلمان دھوکے میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نیت کا مطلب یہ سمجھتا ہے میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، کل کے روزے کی۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، الفاظ سے نیت کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ جائز ہی نہیں۔ بسو میں غریب نہ وہی تم کل کے دن کا روزہ رکھنے کی نیت کریں، روزہ آج رکھتے ہیں، کل کے دن کی نیت کریں۔ 2 اعتبار سے غلط ہے، ایک تو نیت زبان سے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آج کے دن کا روزہ نہیں، کل کے دن کا روزہ، آنے والا کل۔ غد عربی زبان میں آنے والے کل کہتے ہیں، جیسے آج کون سا دن ہے؟ اتوار، کل کون سا دن ہے؟ سوموار۔ تو آج روزہ رکھنا مثال کے طور فجر کے وقت میں نیت کرتے ہیں، تو وہ آنے والے کل کا روزہ رکھیں گے، سنڈے کا، اتوار کا، نیت کر رہے ہیں منڈے کا، سوموار کا، کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں یہ کہا کہ ابھی نیت کے معاملے میں اکثر مسلمان دھوکے میں، ایک طبقہ یہ جو نیت غلط کرتا ہے، دوسرا طبقہ ہے جو بدعت کرتا ہے، تیسرا طبقہ ہے روزہ لوگ رکھتے ہیں لیکن ان کے یہاں نیت نہیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے گھر میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، میں روزہ کیوں ہوں؟ مجھ کو ابو نے جگایا تھا، تو میرے گھر میں لوگ روزہ ہے، میرے سماج میں لوگ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا میں روزہ ہوں۔ یہ روزہ نہیں ہے، ہم نے عبادت کو کلچر سمجھا ہے، نیت کرنا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت بہت اہم ہے۔
आमाल का दारोमदार नियतों पर मुनहसिर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम युजि सियाम फला सियाम ला, मन लम युजि सियाम क़ब्ल अल-फज्र फला सियाम ला, कि जो आदमी तुलूए फज्र से पहले, सुबह सादिक से पहले रमजान के रोजे की नियत ना करे, उसका रोजा नहीं है। क्या मतलब है? एक आदमी अगर सिर्फ इसलिए रोजा रखता है कि मैं जगाया गया, लोग रोजा रखते हैं तो भी रोजा रखता हूं, रोजा तो रखा है लेकिन रोजा नहीं, अल्लाह की निगाह में वो रोजा नहीं। तो ये जानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि रोजा रखने की नियत करना है। नियत कैसे करनी है? नियत क्या है? नियत ये दिल के इरादे का नाम है। रमजान का चांद निकल गया तो हम अपने दिल में इरादा रख लें, अज़्म व सम कर लें कि हमें पूरे महीने का रोजा रखना है, नियत हो गई। क्यों रोजा रखना है? इसलिए कि अल्लाह ने इस रोजे को फर्ज करार दिया, इसलिए रोजा रखना है। बाद उलमा ने ये कहा है कि नहीं, हर दिन के रोजे की अलग अलग नियत करें। तो अब दोनों में से जिस पर भी अमल कर ले दोनों जाएंगे। चाहे तो इकट्ठे 30 दिन का, एक महीने का मुकम्मल रोजे का नियत कर ले, दिल में इरादा कर ले, या तो अब फर्दन हर रोजे की नियत कर ले। दोनों तरीका जायज़ है, लेकिन ये दिल में इरादा होना चाहिए, नियत होनी चाहिए कि हम ये फर्ज रोजा रखने वाले हैं, रखेंगे। नियत नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला रोजे की इबादत को कबूल नहीं करेगा। पहली जिम्मेदारी करने का जो काम है पहला ये। नंबर 2, रोजा रखना ये करने का काम है। रमजान के महीने में सबसे मरकजी और असासी बुनियादी जो इबादत है वो यही रोजा है। रोजे के अलावा जितनी भी नेकियां हैं रमजान में, वो सब सब क्या है? नफिल है, मुस्ताहब है, सुन्नत है। रमजान में जो की जाने वाली इबादत है सिर्फ रोजा फर्ज है, बकिया जितनी चीजें वो सब क्या है? नफिल है। तो ये फर्ज है, इसकी हिफाजत सबसे बड़ी जिम्मेदारी रोजा रखें। आज बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों में या मुस्लिम शहरों में, मुस्लिम गलियों में लोग रोजा नहीं रखते। नौकरी के नाम पे, दिहाड़ी के नाम पे, कारोबार के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, खेलकूद के नाम पे, फैशन के नाम पे रोजा नहीं रखते। बहुत बड़ा गुनाह है। रमजान को रोजा रखना फर्ज है, ये जरूरी है। ज़कात भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। ये इस्लाम की बुनियादी अरकान में से है। हम मुसलमान हैं और रोजा ना रखें, ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में एक आदमी ने शराब पी, पकड़ के लाया गया। खलीफा वक्त ने डबल सजा नाफिज की। शराब पीने की सजा क्या है? शरई एतबार से 80 कोड़े। कितने कोड़े? 80 कोड़े। लेकिन खलीफा वक्त ने कितनी सजा दी? डबल सजा दी। क्यों? एक तो रोजा नहीं रखा, प्लस में रमजान के महीने मदीना के अंदर छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, और तू इतना निकम्मा है कि तू शराब पी के मस्त है, डबल सजा नाफिज की। तो रोजा रखना बहुत जरूरी है। बिना उज़्र शरीफ के रोजा ना रखना बहुत बड़ा गुनाह है। उस हदीस को जो सही में, बाद में, बैहक़ी में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उस हदीस को हसन करार दिया है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सोए थे, आपको ख्वाब में दिखाया गया कि आप एक चट्टान के पास हैं, फरिश्ते कह रहे हैं कि आप ऊपर चढ़िए, पहाड़ी पर चढ़िए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं चढ़ने की ताकत नहीं रखता हूँ। फरिश्तों ने कहा नहीं चढ़िए, हम आपके पीछे सपोर्ट करेंगे, आपको चढ़ा देंगे, सहारा दे देंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ की बुलंदी पर गए, चट्टान की बुलंदी पर गए, ऊपर गए। क्या देखा? कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया है और उनके जबड़ों को चीरा जा रहा है। बेतहाशा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिगड़ा रहे हैं। पूछा कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत की वो लोग हैं जो रमजान में रोजा रखते थे लेकिन इफ्तार से पहले इफ्तार कर लिया करते। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीह लिखते हैं कि देखो यहाँ अज़ाब उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो दिन में रोजा रखते थे, दोपहर में रोजा रखते थे, शाम में रोजा रखते थे, लेकिन इफ्तार से कुछ लम्हा पहले बिना उज़्र शरई के ऐसी मस्ती के नाम पे, शरारत के नाम पे रोजा खोल लेते थे। आखिरी वक्त में जो सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने से पहले इफ्तार कर लेते थे। ये अजाब उन लोगों को दिया जा रहा है जो सुबह में रोजा थे, दोपहर में रोजा थे, शाम में रोजा थे। जरा अंदाजा लगाइए,
جو دن کی شروعات سے روزہ نہ رکھے اس کے ساتھ کیا حشر ہو سکتا ہے؟ تو روزہ بلا عذر شریک نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کرنے کے جو کام ہے، نمبر 2 رمضان کا روزہ رکھنا ہے، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام کو ایک قرآن مکمل سناتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 مرتبہ قرآن مکمل دور کر کے سنایا ہے۔ اسی طریقے سے کرنے کے جو کام ہے، ذکر و اذکار کی پابندی، اسی طرح تراویح کی نماز کی پابندی، نمبر 6 صدقات و خیرات کا اہتمام۔ اسی طریقے سے ایک کام ہے عمرہ کرنا۔ اس مہینے کا عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنا، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، نوافل کا اہتمام، ایسی غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، افطار کرانا، اس مہینے میں دعا کرنا، دعا قبول ہوتی ہے، روزدار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح شب قدر کی تلاش، توبہ استغفار کا اہتمام، سحری کرنا، سحری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے، اور افطار کرنے میں جلدی کرنا، یہ کرنے کے کام۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چند کاموں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان جب ختم ہو تو صدقۃ الفطر اپنے گھر کے ہر بچے کی طرف سے، سارے فیملی ممبر کی طرف سے 1 سا اناج دینا، قیمت نہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں ایک بچے کی طرف سے، ایک فیملی کی طرف سے، گھر کے سارے لوگوں کی طرف سے 1 سا اناج، جتنے ہیں اتنے سا اناج صدقہ کرنا، یہ کرنے کے کام ہے۔ کن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے؟ کن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ بالغ ہو گیا ہے، بلوغت کب ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن تربیت پہلے سے ہوگی۔ فرض کب ہوگا؟ بلوغت کے بعد۔ روزے کی عبادت یا عبادات کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ بلوغت کے بعد واجب ہوتی ہے، لیکن بلوغت سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے۔ 7 سال میں کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی لڑکی بالغ ہوتی ہے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ نماز کا انہیں حکم دو۔ کیوں حکم دو؟ تاکہ بلوغت سے پہلے ان کو سب چیز معلوم ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، ان کی ٹریننگ ہو جائے، وہ ہر طرح سے تیار ہو جائے۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ 7 سال کے ہو گئے، نماز کا حکم دینا ہے، روزہ بھی رکھوانا ہے، روزہ رکھیں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے کھانا پینا، ہم بستری کرنا، جان بوجھ کر کے قے کرنا یا منی خارج کرنا، سگریٹ پینا، بیڑی پینا، یا خواتین کا حیض یا نفاس کا آ جانا، یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نہا سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، یا گرمی لگ رہی ہے تو ہم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کو بھگا سکتے ہیں، یا اپنے کپڑے کو بھگا کر کے، تر کر کے، چادر کو بھگا کر کے اپنے جسم پر رکھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ بال ناخن کاٹنا یہ بھی جائز ہے۔ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، بوسہ دینا، سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خون ٹیسٹ کرانا، حجامہ کرنا، کلی کرنا، دانت سے خون کا نکل آنا، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے؟ جسے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، مار پیٹ سے، جھگڑے لڑائی سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے، اور گالی گلوچ سے بچنا ہے، اور ہم بستری سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں بہت سارے لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، تاکہ ہمارا رمضان کیا ہو؟ صحیح سے گزر سکے، شریعت کی روشنی میں مکمل گزر سکے۔ جیسے ایک غلطی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بہت زیادہ سوتے ہیں،
یعنی مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ سونے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نیند ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن ہم ضرورت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں. رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ، عبادت کا مہینہ ہے، ہم سو رہے ہیں دن میں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. یہ غلط ہے. ہم عبادت کریں، اپنے سونے کا بیلنس بنائیں، سونے کا وقت متعین کریں. ایک انسان کو کتنے سونے کی ضرورت ہے؟ ارے پوری زندگی سونے کے لیے پڑی ہوئی ہے، لیکن رمضان کا مہینہ صرف سونے کے لیے نہیں ہے. فجر بعد سوئے، عصر بعد سوئے، ظہر بعد سوئے، عشاء بعد سوئے، کتنا سوئے. پورا مسلم معاشرہ کیا ہے؟ سو رہا ہے. رمضان یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے. پہلی غلطی یہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ سحری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ چھوٹ جاتی ہے. فجر کی نماز چھوٹ. بتائیے، بندہ روزہ رکھ رہا ہے، روزے کی شروعات کر رہا ہے، شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو سو گیا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا، شیطان اس کے کاموں کے ساتھ کر دیتا ہے. تو سونا نہیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں غلطی ہوتی ہے کہ افطار میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے. مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے. افطار کرنا سنت ہے، افطار کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورا کوٹا جو 12 گھنٹے کا جو باقی تھا، خالی تھا، اس کو ہم کیا ہے افطار کرنے مکمل فل کر لیں. ارے رمضان یہ عبادت کا مہینہ، جماعت سے نماز پڑھنے کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. اتنے بڑے مبارک مہینے میں ہم داخل ہونے کے بعد، پا لینے کے بعد ہماری سوچ صرف کھانے کی ہو تو ہم انسان نہیں بلکہ جانور ہیں. ہم انسان نہیں بلکہ کیا ہے؟ جانور بن چکے ہیں. پوری رات کھانے کے لیے پڑی ہوئی. افطار میں زیادہ کھانا طبی اعتبار سے بہت نقصان دہ. یہ بات یاد رکھیں. مسلمانوں کا خرچہ آپ دیکھیں گے، ہمارے مسلم بستیوں کا عام دنوں میں اگر ان کے راشن کا اخراجات کا خرچہ 10,000 ہے، رمضان میں 20,000 ہو جاتا ہے. طبی اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے. یہ آدمی دن بھر بھوکا رہے اور افطار کے وقت میں آدمی اتنا تیل والی چیزیں، فرائی والی چیزیں زیادہ کھا لے، یہ فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. آپ ڈاکٹروں سے پوچھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کا پوائزن ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو، اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہے. اب کھائیے، لمٹ سے کھائیے، تھوڑا کھائیے. کم کھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مغرب کی نماز جماعت نہیں چھوٹے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تراویح کی نماز آپ آرام سے پڑھیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں، کھا لینے کے بعد وہ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے. ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آدمی سست ہو جاتا ہے. اور سست ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی عبادت کا حق ادا نہیں کر پاتا ہے. رمضان کے دنوں میں کچھ غلطیاں جو اس طرح ہوتی ہیں کہ روزہ ٹوٹتا نہیں، روزہ ٹوٹا نہیں، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں ایک ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے تو بھول کر کے کھایا تھا، روزہ ٹوٹ گیا ہوگا. بھول چوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آدمی بھول رہا ہے. یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ پہلے اور دوسرے روزے کو عام طور پر ہوتی ہے. بھول کر کے آدمی کھا لیا، پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کا روزہ کیا ہے؟ محفوظ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ بھول کر کے رمضان کے روزے کی حالت میں کھا لے، روزے کی حالت میں کھا پی لے بھول کر کے، تو اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے کھلایا ہے. اسے چاہیے اپنے روزے کو پورا کرے. اب آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ارے میں کھا لیا تھا، وہ جو آخری لقمہ جا رہا ہے مجھے یاد آ گیا، ادھر نکل گیا تھا. بھول چوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب میں کھا لیا تو پھر وہ کھانا شروع ہو گیا، جان بوجھ کے کھانا شروع کر دیا. ابھی روزہ ٹوٹا نہیں ہے، لیکن اب وہ جان بوجھ کے کھا لیا اور اس کو روزہ ٹوٹ گیا. اسی طرح کچھ لوگ غلطی کیا ہوتی ہے؟ دانت سے خون آ گیا، دانت سے بلڈ آ گیا، خون آ گیا، یا دانت ٹوٹ گیا، یا پھر قے آ گیا. آدمی قے کر دیا جان بوجھ کے نہیں، اس سے غلطی ہو گئی. اب وہ کیا سوچتا ہے؟ کھانا کھایا ہو، وہ کھانا منہ پہ آیا ہے، اس کی لذت مجھے ملی ہے، تو میرا روزہ تو گڑبڑ ہو گیا، ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو گیا. اب وہ اسی شخص میں کیا کر کے ابھی روزہ ٹوٹا نہیں،
پھر تو پانی پی لیتا ہے، کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، اب یہاں اس کا روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے مستقل بن جاتے ہیں کہ کھانا اگر بھول چوک سے کھا لیے تو اپنی انگلی کو حلق میں ڈال کر کے اس کو قے کراتے ہیں۔ جو کھا لیے بھول چوک کر کے روزہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن انگلی ڈال کر کے اس کو نکال لیں۔ اب یہ جان بوجھ کر کے جو قے کر رہے ہیں، ابھی روزہ نہیں ٹوٹا ہے لیکن انگلی ڈال کر کے قے کرا رہے ہیں، اندر سے باہر نکال لیں منہ کے راستے سے، اب یہاں روزہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کے حوالے سے ہمارے اندر کیا گمراہیاں ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے جان لیں، تاکہ ہم اس رمضان کا صحیح طور پہ حق ادا کر سکیں۔ رمضان بار بار آتا ہے لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے رمضان کے مسائل سے بالکل ناواقف ہیں۔ رمضان کے مسائل سے یہ ایسے موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہمیں ازبر ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، لیکن توجہ نہیں دیتے، سیکھ نہیں پاتے اور لا علمی لا شعوری میں اپنے روزے کو باطل کر لیتے ہیں۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آدمی سو گیا اور منی خارج ہو گئی، احتلام ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں، کہتے نہیں گڑبڑ ہو گیا، ابھی روزہ نہیں ٹوٹا لیکن جہالت میں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ہمارے ذہن دماغ میں شیطان نے خطور پیدا کر دیا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھیں گے، ان کو رکھنا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ نہیں رکھنا ہے، شریعت کی طرف کو کیا کی چھٹی دی گئی۔ ان میں سے نمبر 1 نفاس والی عورت، یعنی جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، جس کو خون آ رہا ہے، اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ماہواری کے ایام سے گزر، ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی، ماہواری کے ایام سے گزرنے والی عورت، اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور خون آ رہا ہے نفاس کا، اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں دیہاتوں میں ناپاکی کے ایام بھی روزہ رکھتے ہیں، ناپاکی کے ایام بھی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ رکھنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں رکھنا ہے۔ روزے کے لیے شرط ہے کیا؟ پاک ہونا۔ روزے کے لیے کیا شرط ہے؟ پاک ہونا۔ عورت پاک نہیں ہے، کیسے روزہ رکھے گی؟ اس کا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو بنانا۔ ہم وضو سے نہیں ہیں، جماعت میں شامل ہو گئے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ بے وضو نماز پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس آدمی کو عذاب قبر، اس کو اتنا زور سے پٹائی کیا گیا کہ یہ اتنا سخت عذاب دیا، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو جو مخصوص ایام سے ہے یا نفاس کی مدت سے ہے، انہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یا آدھا سا اناج، 1.25 کلو گیہوں چاول جو ہم کھاتے ہیں کچا، پکا کے کھلائیں گے، ایک مسکین کا کھانا دینا ہوگا، جو ایک مسکین کھا سکتا ہے پیٹ بھر۔ یا وہ کھانا اگر تیار نہیں دے سکتے ہیں تو 1.25 کلو اناج اپنے ہر روزے کے بدلے ان کو کفارہ دینا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو وقتی طور پر رخصت دی گئی ہے، جیسے مریض کے لیے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا چاہے چھٹی ہے، لیکن رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں رکھتے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ رمضان کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گے۔ شوال سے لے کر کے شعبان تک وہ اس بیچ میں کبھی بھی روزے کی قضا کر سکتے ہیں۔ یہ چند مسائل ہیں جن کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کو جنہوں نے سجایا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور استاد محترم حافظ شہید صاحب حفظہ اللہ جو یہاں تشریف فرما ہے، جن کی سرپرستی یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم
کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ان کی مال اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔